قرآن یہ دو گتوں کے درمیان پوری دنیا کے اندر ایک ہی قرآن ہے اللہ کے فضل سے. سنی ہو، شیعہ ہو، ان کے آف شوٹس ہوں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اثنا عشری میں شیعہ کے اندر اثنا عشری ہوں، زیدیہ ہوں، سب کے سب، ایون آغا خانی ہوں، ان کے پاس بھی یہی قرآن ہے. تو اس حوالے سے قرآن حکیم کو یہ یعنی اعزاز حاصل ہے، بلکہ اس امت کا اعزاز ہے کہ ان کے پاس وہ کتاب ہے جو بالکل اسی طریقے سے محفوظ ہے. اور آج تو بڑا آسان طریقہ ہے، ہمارے پاس وہ نسخے موجود ہیں جو سیدنا عثمان نے لکھوائے تھے اس زمانے میں، منوان وہ نسخے موجود ہیں. اور آج بڑا آسان طریقہ ہے، کاربن ڈیٹنگ اسے کہتے ہیں، جس سے آپ کسی بھی چیز کی لائف فائنڈ کر سکتے ہیں یہ کتنی پرانی ہے. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں برمنگھم کے میوزیم کے اندر ایک قرآن کا نسخہ ملا تھا، اس میں سورہ طٰہٰ کی اور بعض اور آیات یعنی کچھ ان کو صفحات ملے تھے، بھیڑ کی اس کے اوپر کھال کے اوپر لکھے ہوئے، کچھ ہڈیوں کے شانے پہ جس طرح اس زمانے میں لکھے تھے. تو اس کی کاربن ڈیٹنگ انہوں نے کروائی ہے، اور وہ بی بی سی کی رپورٹ ہے، کسی مسلمان نے نہیں بنائی ہے، غیر مسلم ہے. اس میوزیم کا انچارج جو ہے وہ غیر مسلم ہے، اور ان کی ویڈیو چڑھی، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں اولڈسٹ ورژن آف قرآن. وہ تو ورژن کہتے ہیں، ورژن تو ہے ہی نہیں، قرآن تو ایک ہی ہے. تو وہ آپ کو مل جائے گا، اس کی کاربن ڈیٹنگ کرائی ہے، وہ سیدنا عثمان کے زمانے کا قرآن ہے. You're looking at one of the oldest fragments of the Quran ever discovered. It's written on parchment, most likely made from sheep or goat skin, and it's been dated by experts as being more than 1300 years old. And that makes it among the earliest known fragments of the Quran anywhere in the world. And it's here in the University of Birmingham. اور اللہ نے ایسی حفاظت لی ہے، قرآن حکیم کا ایک نسخہ جو حضرت عثمان تلاوت کر رہے تھے، اور اس نسخے کے اوپر ان کے خون کے قطرے گرے تھے جب ان کو شہید کیا گیا. اور وہ بھی کمال آیات ہیں سورہ البقرہ کی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے مقابلے پر اللہ تجھے کافی ہے. ان آیات کے اوپر سیدنا عثمان کا خون گرا تھا. وہ آج بھی خون کا دھبا اور وہ نسخہ محفوظ ہے توپ کاپی میوزیم ٹرکی کے اندر. ایک اسی طرح کا نسخہ جو حضرت عثمان نے لکھوایا تھا وہ رشیا کے میوزیم میں ہے. تو سیم وہی قرآن ہے جو ہمارے پاس ہے، جو تاج کمپنی چھاپ رہی ہے، یا ضیاء القرآن پبلیکیشن والے چھاپ رہے ہیں، یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ جو کاتب ہے عثمان طٰہٰ دمشق کا، علماء سے معذرت کے ساتھ یہ لفظ دمشق ہے، یہ یعنی بلو بائنڈنگ میں چھپتا ہے سعودیہ سے، اور یہی ریڈ بائنڈنگ میں ایران سے چھپتا ہے. بالکل اندر ایک طرح کا قرآن ہے، اور ہر صفحے پہ آیت ختم ہو رہی ہے. کاتب نے اتنے مہارت سے اس کو لکھا ہے کہ ہر صفحے کے اینڈ آیت کے اوپر ہوتا ہے. یہ وہی قرآن ہے. کاربن ڈیٹنگ سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ باللفظ قرآن حکیم محفوظ ہے. اور پھر اللہ نے اس کو ذریعہ محفوظ کا ہونے کا جو ہے وہ حفاظ کو بنایا ہے. آپ نے کبھی قرآن حکیم کے اینڈ پہ دیکھا ہے اس کی تصدیق کون کرتا ہے؟ 3-4 حفاظ کا لکھا ہوتا ہے ہم نے اس قرآن کو لفظ بہ لفظ پڑھا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. تو حافظ کہاں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اپنی یادداشت سے. قرآن اللہ تعالیٰ نے عملی تواتر سے حفاظ کے ذریعے محفوظ کیا ہے. اس وقت دنیا میں لاکھوں میں نہیں ملینز میں لوگ موجود ہیں جن کو یہ کتاب ازبر ہے. کتنا بڑا معجزہ ہے. آپ انڈونیشیا کا مسلمان اٹھائیں، افریقہ کا مسلمان اٹھائیں، رشیا کا مسلمان اٹھائیں، سب کانٹیننٹ کا مسلمان اٹھائیں، کہیں سے شروع کریں، آدھی آیت پڑھیں، اس سے اگلی وہ دوسرا پڑھے گا، ہو ہی نہیں سکتا کوئی اختلاف آج. اور اتنا یہ محکم سسٹم ہے کہ غلطی کر ہی نہیں سکتا.